جتنے روح جتنے بھی جو 18 لاکھ مخلوقات ہے جو زندے ہے روئے زمین پر موجود ہے، سب فنا ہو جائے گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، ایک آواز دے گا تو سب کے سب دم نکل کر پڑ رہ جائیں گے۔ اس کے بعد میں آگے قیامت کا فیصلہ کے بارے میں اور بھی آگے بڑھ کے معلوم پڑ جائے گا، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات کی عظمت والی اور احسان والی باقی رہ جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی پروردگار عالم کی ذات کی عظمت والی اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی، یعنی ایک اللہ باقی رہ جائے گا، تمام ختم ہو جائیں گے۔ جو بڑے بڑے فرشتے 4 ہیں ان کو بھی موت آئے گا، موت کے فرشتے کو بھی موت آئے گا، لیکن اللہ ایک زندہ رہے گا۔ تو پوچھے گا، اے مالک، جس کو مجھے کو چھوڑ کو جس کو پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہے، آؤ اس طریقے سے پوچھے گا، تو کون کہاں سے آئے گا؟ سب مرد کر پڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اکیلا زندہ رہے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانوں کو زندہ فرمائے گا، وہ اور بھی کتابوں میں پڑھیں گے تو اس کو اور معلوم پڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائے گے، اس سے اپنے حاجتیں سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھو یہاں پر بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی خالی نہیں رہتے، دن رات کسی نہ کسی کام میں انسانوں کے پورا ملک کے کاموں میں لگے رہتے۔ یہ 18,000 مخلوقات کے بارے میں، چاند تارے ستاروں کے بارے میں وہ ہر وقت کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ زمین والے آسمان والے سب اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجتیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں مانگتا، ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ پھر آگے بولتے ہیں، سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون سے نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اے جن و انس ہم عنقریب اللہ تعالیٰ آخر میں تمہارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اس سے پہلے بولے کہ کسی نہ کسی میں کام میں لگے رہتا ہوں، اس کے بعد میں آخرت میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم عنقریب آخری وقت میں تمہارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں اور فرماتے ہیں، سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اے گرواؤ جن اور انسان کے، اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کے حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھے، نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے، اور زور ہے ہی نہیں، بس نکلنے کا واقعہ بھی محتمل نہیں۔ یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جناتوں سے سوال کرتے ہیں، اگر تمہیں میرے زمین میں رہ کر مجھ سے اکڑ کر زندگی گزارتا ہے، میرے آسمان کے نیچے رہ کر میرے زمین کے اوپر رہ کر، تو میرے آسمان اور زمین سے باہر نکل اور میرے مقابلے کے لیے آ جا، اور یہ طاقت تمہارے پاس نہیں تو گردن جھکا کے میرے سامنے آ کے میرے سامنے کھڑا ہو کے اللہ سے مغفرت مانگ لے، دب جا اللہ کے سامنے۔ اس کے بعد میں بولتے ہیں، سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون سے نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، اے گروہ جن اور انسان کہ اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کو حدود سے کہیں باہر نکلو جاؤ تو ہم بھی دیکھے، نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے، اور زور ہے ہی نہیں، بس نکلنے کا واقعہ بھی محتمل نہیں۔ سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون سے نعمتوں کے منکر ہو جائے گے، تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جاوے گا۔ انسان اور جناتوں کو پر کل قیامت کے دن آگ کا شعلہ اور آگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اس کو ہٹا نہ سکو گے،
کیونکہ تمہارے پاس اتنا نیک اعمال نہیں کہ تم اس کو اللہ کے عذاب کو ہٹا سکو. تو اس لیے دنیا میں اللہ سے معافی اور استغفار مانگتے رہنا. اللہ معاف فرما، ایسے مصیبت میں ہمیں بچا، ایسے مصیبت ہم پر آنے نہ دے. سو جن و انس تو آپ اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کے منکر ہو جاوے گے. گر جب قیامت آوے گی جس میں آسمان پھٹ جاوے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسا سرخ نری چمڑا. سو جن و انس تو اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے. تو اس روز اللہ تعالیٰ کو معلوم کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے متعلق نہ پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ انسان کو اور جناتوں کو کل قیامت کے دن تو نے کیا یہ غلطی کیا، تو نے کیا وہ اچھا کام کیا، ایسا پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کے بدن ہی اس کو جواب دے گا، اس کا بدن ہی اس کا جواب دے گا.